دنیا کو اپنے پیچھے چلایا جا سکتا ہے، بلکہ واللہ عشق والا اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے کہ کعبے کی چھت تلووں میں نظر آتی ہے اور بلال کعبے کی چھت پہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، بلند آواز سے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ بس اس وقت ہم پوری دنیا کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں، دیکھیے عرس کی تقریب کا مقصد ہوتا ہے سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا، اولیاء اللہ نے کس طریقے سے قربانیاں دی وہ بتانا، اولیاء اللہ کی زندگی کا مقاصد، ان کے مقاصد کیا تھے وہ بتانا۔ آپ ذرا غور سے سنیں، توجہ اگر سب کی میری طرف ہے، ہاتھ اٹھا کر کے ذرا ادھر بتائیں سب کی توجہ میری طرف ہے۔ اب ذرا غور سے بات سنیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اب اس کی پرواہ چھوڑ دیں۔ اب آپ غور سے سنیں میری بات کو، یہاں سے لے کے وہاں تک، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو وہ بھی توجہ سے سنیں۔ پورے دنیا کے اندر ہم جن حالات سے اس وقت تو دو چار ہے، دشمنان اسلام کا سب سے بڑا منصوبہ یہ ہے کہ ہمارے نام عبداللہ رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا، عبد المصطفیٰ رہے چلے گا، غلام مصطفیٰ رہے چلے گا، حبیب الرحمن رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا۔ ہمارے نام مسلمانوں کی طرح رہنا چاہیے، لیکن ہمارا دل مسلمانوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے۔ سینوں کے اندر جو ایمانی حرارت ہے وہ نکال لیا جائے، سینوں کے اندر جو اسلامی عقیدہ ہے وہ نکال لیا جائے۔ یاد رکھیے یہ ناپاک منصوبہ صلیبی جنگوں کے بعد سے، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی سے جب انہوں نے جنگ ہارا تھا، اس دن سے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اسلام دشمن طاقتوں کا پلان ہے، مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے۔ زمین کے اوپر لڑو تو ان سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہو نہ ہو، ان کے پاس قوت ہو نہ ہو، ان کے پاس فوج ہو یا نہ ہو، مگر ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی قوت ہے، ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو بھوکے پیٹ بھی ان کو جتوا دیتی ہے، بغیر ہتھیار کے بھی ان کو جتوا دیتی ہے۔ اور وہ سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخجلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخجلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اگر اسلام کو حجاز اور یمن سے نکالنا ہے تو ان کے سینے سے وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، جو سوز بلال ہے، جو سوز صدیق ہے، وہ نکال دو تاکہ قوم مسلم مسلمان نہ رہ جائے۔ یاد رکھنا، مسلمان کب تک مسلمان رہتا ہے، مومن کب تک مومن رہتا ہے، ایمان والا کب تک ایمان والا رہتا ہے، جب تک اس کے سینے میں عشق رسول ہو، اس کے سینے میں محبت رسول ہو۔ تو یاد رکھیے اسلام دشمن طاقتوں کا پلان، ان کا منصوبہ، ان کی سازش یہ تھی، 900 سال پہلے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے سینے سے محبت رسول نکالی جائے، عشق رسول نکالا جائے، اور ان کے سینوں کو عشق رسول سے خالی کر دیا جائے، محبت رسول سے خالی کر دیا جائے مسلمانوں۔ لیکن جیسے جیسے انہوں نے محنت کی عشق رسول کو نکالنے کی، محبت رسول کو نکالنے کی، اللہ اکبر، ویسے ویسے ان کی محنتیں ناکام ہوتی گئی۔ وہ رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے رہے، طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، لیکن ان کی ہر سازش ناکام ہوتی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی وہ سازشیں کرتے اللہ کے رسول سے دور کرنے کے لیے، 900 سال پرانی بات ہے، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے مقررین جب دیکھتے کہ اسلام کا دشمن جو ہے اللہ کے نبی سے دور کرنے کے لیے جو ہے وہ معاذ اللہ کوششیں کر رہا ہے، کاوشیں کر رہا ہے، تو وہ پوری محنت، اللہ اکبر، سر سے لے کر پیر تک کے پوری محنت جھونک دیتے
ताकि लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा हो, इश्क रसूल पैदा हो, अजमत रसूल पैदा हो। उसके लिए वो तकरीरें करते हैं, उसके लिए वो किताबें लिखते हैं, उसके लिए वो हुजूर की अजमतों की महफिलें मुनक्किद करते हैं। लेकिन चलते चलते जब ये सिलसिला 15वीं सदी में दाखिल हुआ तो अब इस्लाम का दुश्मन जो है अपने मंसूबे में कामयाब होता नजर आ रहा है। किस तरह कामयाब होता नजर आ रहा है? पहले उसने ये किया कि रसूलुल्लाह से रोकने के लिए स्पीकर तैयार किए ताकि वो अलग अलग अंदाज से नबी की शान में तौहीन करे, नबी की शान में गुस्ताखी करे, हुजूर पर एतराज करे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब वो कामयाब न हो सके तो उन्होंने क्या किया? फिल्में बनाई। और फिल्में इसलिए बनाई ताकि मुसलमान जितनी देर तक फिल्म देखेगा उतनी देर तक अपने नबी के जिक्र से दूर रहेगा। उन्होंने केबल इजाद किया। मुसलमान जितनी देर तक के केबलों में मसरूफ रहेगा उतना अपने नबी से दूर रहेगा। उन लोगों ने गाने एक से खूबसूरत गाने इजाद किए कि जितनी देर तक मुसलमान गाने सुनता रहेगा, गाने गाता रहेगा, अपने आका के जुल्फ और रुखसार के तस्करे से दूर रहेगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने हमारे दरमियान अल्लाह अकबर 15वीं सदी आते आते गंदी फिल्में इजाद कर दी। और ये तो इतनी खतरनाक है, इंटरनेट का ये जंगल इतना भयानक और खतरनाक है, इससे शायद ही कोई बच सकता है, बल्कि वही बच सकता है जिसको अल्लाह बचा ले। मेरे प्यारे आका रिसलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, यहाँ हजारों आशिकाने रसूल कहलाने वालों का मजमा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा अपने आप में डूब करके सोचो। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने आप में डूब कर सोचो। बताओ, हम 24 घंटे में कितना घंटा रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, कितना घंटा हुजूर को याद करते हैं, कितना घंटा हुजूर का तस्करा करते हैं। अल्लाह अकबर। हमारी हालत तो ये है कि अल्लाह अल्लाह हमने फेसबुक पर घंटों लगा दिए हैं, लेकिन घंटों हम अपने नबी का जिक्र नहीं कर पाते। हम गानों में बहुत बड़ा वक्त लगा देते हैं, लेकिन उतना वक्त रसूलुल्लाह के जिक्र में नहीं लगा पाते। अब आप मुझे बताएं, जिसका बाप, अब तवज्जो से सुनना, जिसका बाप अल्लाह के नबी से दूर हो जाए उसके बेटे को रसूलुल्लाह से कौन करीब कर सकता है? जिसकी माँ नबी से दूर हो जाए, अल्लाह अकबर, उसके बेटे को नबी से कौन करीब कर सकता है? बड़ी माजरत के साथ ये हजारों का मजमा देख करके हम आपको दुआ तो दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे सीने ठंडे नहीं होते, हमारे कलेजे ठंडे नहीं होते। उसकी वजह यह है कि आजकल बड़ी माजरत के साथ हमारे मुकर्रिर लोग, नातखा लोग, नाजिम लोग, पीर साहब लोग, महफिल सजाने वाले लोग खुश हो रहे। क्यों खुश हो रहे? हजारों आ गए। मैं कहता हूं भाइयों, ये लोग दिल बहलाने आए, ज्यादातर लोग दिल बहलाने आए हैं। वजह, हाँ, कल तक के फिल्म देख कर दिल बहलाते थे, कहा चलो थोड़ा सा वक्त तो मौलाना लोगों से दिल बहला लेंगे, क्या बोलते हैं चलो देखते हैं। इसलिए कि अगर ये अमल के लिए आते, अगर ये अमल के लिए आते तो कौम में इनकलाब पैदा हो चुका होता। इसलिए कि रोजाना जलसे हो रहे हैं, रोजाना तकरीर हो रही है, मुकर्रिर लोग तकरीर करते करते बेचारे इंतकाल कर जा रहे हैं, लेकिन कौम है कि बदलने का नाम नहीं लेती। लेकिन मुझे उम्मीद है हम मायूस नहीं हैं, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मेरे भाइयों, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग जलाओ, अपने सीनों में इश्क रसूल की शम्मा जलाओ और अपने आप को आशिक रसूल बनाओ। उसकी वजह यह है कि जब तुम्हारे सीने में मोहब्बत रसूल होगी, इश्क रसूल होगा, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रुस्वा नहीं कर सकती। कि आप नहीं देखते, अल्लाह अकबर, वो अरब के बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, तवज्जो फरमाए, अरब के वो बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, वो ऊंट और बकरियों के पीछे चला करते थे। लेकिन जब से मेरे नबी का इश्क सीने में पैदा हुआ, जमाना उनके पीछे चलता है, वो कौमों के आगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुक़द्दस सादात इकराम हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब गिबला, नारे हैदरी, हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब गिबला। वाह भाई, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ऊंटों और बकरियों के पीछे चलने वाले, जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां ऊंट और बकरियों के पीछे चलते हुए गुजार
دیا اگر دنیا کو پیچھے چلانا ہے تو آمنہ کے لال کی محبت کو سینے میں پیدا کر. اور سے مقدس کی اس محفل میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ہتھیار اٹھا کر لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلایا جا سکتا، لیکن سینے میں عشق مصطفیٰ سجا کر ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلایا جا سکتا ہے. بلکہ واللہ عشق والا اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے کہ کعبے کی چھت تلووں میں نظر آتی ہے اور بلال کعبے کی چھت پہ ہے. زندہ باد زندہ باد، واہ بھائی زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس مقدس سادات اکرام. بہت اچھا. آج ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے. توجہ کرنا عرس میں آنے والوں، ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے، ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا ترقی کرے، ہر بھائی چاہتا ہے میرا بھائی ترقی کرے، ہر انسان چاہتا ہے میری نسلیں ترقی کرے. میں کہتا ہوں مسلمان، اس سے بڑھ کے ترقی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے ترقی کیا ہوگی؟ ارے زیادہ سے زیادہ ترقی یہی ہو سکتی ہے نا کہ کوئی بادشاہ بن جائے، کوئی وزیر بن جائے، لیکن اس سے بڑھ کے ترقی کیا ہوگی کہ کعبہ تلووں کے نیچے ہے اور عاشق کعبۃ اللہ کے اوپر ہے. اور وہ بھی کس کو توجہ فرمائے. سارے گورے چٹے عرب والے زمین پہ کھڑے ہیں، سارے گورے چٹے عرب والے زمین پہ کھڑے ہیں، لیکن وہ بلال حبشی جس کا رنگ کعبۃ اللہ کے غلاف کا جلوہ لے کر کے ہے، جس کا رنگ کعبۃ اللہ کے غلاف کا جلوہ لے کر کے ہے، وہ سرکار بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ اللہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے اذان پڑھ رہے ہیں. اذان. اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، جب بلال نے اذان پڑھنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کیا معاذ اللہ محمد کو کوئی اور نہ ملا تھا اذان دلوانے کے لیے؟ بلکہ ایک شخص نے تو یہ کہہ دیا، دیکھو نقل کفر نہ باشد. ایک شخص نے یہ کہا کہ دیکھو اس کالے کوے کو کہ یہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ ہے، لیکن مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا سوچو، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے رسول اللہ نے بلال کا امتحان لیا. ماشاءاللہ انقلاب اللہ. آپ لوگ اب مان جائیں، ٹھیک ہے حضرت کو، ٹھیک ہے آپ لوگ بیٹھ جائیے. سجادہ نشین صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی مان لو، پروگرام فل اپ کر لو یار. بیٹھ جاؤ. ارے تقریر سننا ہے، بیٹھ جاؤ. جگہ جہاں پر وہ وہیں بیٹھ جاؤ. کیا کریں؟ بہت جگہ، ادھر بہت جگہ ہے. آپ کو دیکھنا چاہتے ارے بھیا بیٹھ جاؤ. سجادہ نشین صاحب یہ گزارش کر رہے ہیں بیٹھ جاؤ، تقریر ہونے دو ٹھیک سے یار. سن بھائی، ایسے ہی سن لو مگر سن تو لو. اچھا یہ بتائیں بولوں کہ نہیں بولوں؟ چپ رہو نا یار. بھائیوں میں مناظر تھوڑی ہوں، نیچے اوپر سے بولا جاتا ہے تو مناظرہ ہوتا ہے. میں مناظرہ کرنے نہیں، میں بیان کرنے آیا ہوں. اچھا کتنے لوگ حضور کی محبت میں آئے ذرا ہاتھ اٹھائیں. وہ سب لوگ موبائل جیب میں رکھیں، سب موبائل جیب میں رکھیں اور اب سب میری گفتگو سنیں. پیغام 2 منٹ میں بھی دیا جا سکتا ہے اور پیغام کے لیے 2 گھنٹے بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے آقا امتحان لے رہے ہیں. بلال تو اتنا کامیاب ہے، اتنا کام، مکے کے بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے ہیں، تجھے وہاں کھڑا کیا جہاں کسی کا تصور کھڑا نہیں ہو سکتا.
جہاں کسی کا تخیل کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن امتحان کیا لیا؟ اب بلال کو دیکھو، بلال کو امتحان. بلال اذان پڑھو. اذان نمبر 1، سب سے اونچی جگہ کعبہ اور سب سے بہترین نغمہ اذان. ٹھیک، سب سے بہترین شہر میں، سب سے بہترین جگہ پر، سب سے بہترین نغمے کے لیے بلال کو کہا. اب بلال پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، اذان دینے کے لیے کعبے کی طرف رخ کا ہونا ضروری ہے. اذان دینے کے لیے رخ کہاں ہونا چاہیے؟ کعبے کی طرف. میں تو جنگوں میں اذان دی، کعبے کی طرف رخ کیا. مدینہ شریف میں اذان پڑھی، کعبے کی طرف رخ کیا. تہامہ کی وادیوں میں اذان پڑھی، کعبے کی طرف رخ کیا. ہر جگہ امن میں، جنگ میں، جہاں جہاں اذان پڑھی کعبے کی طرف رخ کیا. غریب پرور بندہ نواز، بلند کرنے والے سرکار، آج آپ نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا. اب میں رخ کدھر کروں؟ میرا رخ کدھر ہوگا؟ حضور نے امتحان لیا، تیرا دل جدھر چاہے. بے نیاز رسول نے، بے نیاز خدا کے بے نیاز محبوب نے، جو صرف خدا کا نیاز مند ہے، باقی کسی کا نیاز مند نہیں. بلال تیرا دل جدھر چاہے ادھر رخ کر لے، آج تے اذان پڑھ دے. بلال نے کہا اب کدھر کیا رخ کرنا، اب کدھر اور کیا رخ کرو؟ اتنی ترقی مل گئی ہے تو جس کے صدقے میں ترقی ملی ہے، رخ تو ادھر ہی ہوگا، رخ تو ادھر ہی ہوگا. اور بلال نے کہا جب کعبے کے کعبہ نے مجھے کعبے پہ چڑھا دیا اور میری ترقی کا راز صرف یہی ہے جو کعبے کا کعبہ ہے، تو سب سے رخ پھیر سکتا ہوں، آمینہ کے لال سے رخ نہیں پھیر سکتا. واہ بھائی، زندہ باد، زندہ باد. اب اس میں دو باتیں سن لے. اس سے ہوا کیا؟ عشق رسول سے بلال کو ترقی ملی. نمبر 1 توجہ ہے، عشق رسول سے بلال کو بولو کیا ملی؟ ترقی. لیکن وفاداری مصطفیٰ سے ان کی ترقی بچ گئی. اگر کہیں اور رخ پھیر لیتے تو بات صرف کچھ اور ہو جاتی، اور جو ہوتی وہ ہوتی جب وہ بیان ہوتی. لیکن یہ ہوا نہیں، تو جو ہوا نہیں اس کو بیان کرنا نہیں ہے. بلال کا رخ کدھر رہا؟ بولو کدھر رہا؟ بولے کدھر رہا؟ اب میری سن لو. آپ اور ہم ذلیل کیوں ہیں؟ آپ ہم رسوا کیوں ہیں؟ آپ ہم برباد کیوں ہیں؟ آپ ہم تباہ کیوں ہیں؟ آپ ہم گالیاں کیوں سن رہے ہیں؟ آپ کی ہمارے گھروں پہ بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں؟ وجہ ایک ہے، بلال کعبے پہ چڑھ کے بھی نبی کی طرف سے رخ نہیں پھیرا. بلال کعبے پہ چڑھ کے بھی نبی کی طرف سے رخ نہیں پھیرا. اور تم ڈاکٹر بننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیے، انجینئر بننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا، مالدار بننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا، 3 ٹائم کا اچھا کھانا کھانے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا، قیمتی کپڑے پہننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا. بتاؤ وہ کعبے پہ چڑھ کے اتنے اونچے پہ بھی نبی کو نہیں بھولے، اور ہم ان ساری گندگیوں کے اندر، گناہوں کی گندگیوں کے اندر اپنے نبی کو بھول گئے، اور مال کی محبت میں، کپڑوں کی محبت میں، ڈگریوں کی محبت میں، تجارتوں کی محبت میں اپنے نبی سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا. تو نبی سے جو رخ پھیرتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ جس سے جو نبی سے رخ پھیر لیتا ہے، خدا کی رحمتیں اس سے اپنا منہ پھیر لیا کرتی ہے. اب پتا چلا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بلال تو کعبے پہ کھڑے ہو کے بھی نبی کو بھولنا نہیں چاہتے، اور ہم نبی پاک کو بھول گئے. بتاؤ ہم نبی پاک کو کہاں یاد کرتے ہیں؟ ہم گانے تو گاتے ہیں، نعت نہیں پڑھتے. 3 گھنٹے کی فلم تو دیکھتے ہیں، حضور کی سیرت نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں، ہمارے نبی سے بڑا عظمت والا کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے بڑا بزرگ کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے اعلیٰ کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے افضل کوئی ہے؟ اللہ کی مخلوق میں بھائیوں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی مخلوق میں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو بتاؤں، یہ سارے نبی نبی ہو کر بھی ہمارے نبی کے امتی ہیں.
सारे नबी नबी होकर भी हमारे नबी के उम्मती है। और साथ में क्या है, जो उम्मती जो निस्बत उम्मती को नबी से हुआ करती है, जो निस्बत उम्मती को नबी से हुआ करती है, वो निस्बत सारे नबियों को मेरे नबी से है। यानी सारे उम्मती किसके नियाजमंद होते हैं? अपने नबी के। तो ये सारे अंबिया जो है वो किसके नियाजमंद हैं? मेरे नबी के। बल्कि जमीन के ऊपर ही नहीं, मैदान महशर में भी सबको अगर नियाजमंदी की तमन्ना होगी तो रसूलुल्लाह की निगाह रहमत की तमन्ना होगी। मेरे इमाम तो ये कहते हैं उस दिन खलील भी तमन्ना कर रहे होंगे कि काश ये आमिना के लाल की नजर मुझ पर पड़ जाए। और मेरे इमाम यूं कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, बस पैगाम यही देना था। आज हम रसूलुल्लाह से दूर हुए हैं, रुसवाई का सबब यही है, जिल्लत का सबब यही है। हमारे बच्चे, उनका ईमान और अकीदा हम महफूज ना रख सकेंगे अगर हम हुजूर से लोगों को जोड़ने में नाकाम रहे। मेरे भाइयों, इसलिए इस उर्स का पैगाम ये है, अपने बच्चों के सीनों में इश्क रसूल पैदा करो। खुद के सीनों में पैदा होगा तो बच्चों के सीने में, माएँ और बहनें मौजूद हैं, अपने बच्चों के सीने में इश्क रसूल पैदा। और कैसा इश्क रसूल? अगर आप सुनने के लिए मूड में हैं तो मैं एक बात आपको सुनाऊं। कैसा इश्क रसूल? हमारा इश्क रसूल ये है कि अगर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलकर हमें मस्जिद बुलाया जाए तो इश्क रसूल हमारा इतना कमजोर है कि हमारा इश्क हमें मोहल्ले की मस्जिद में भी नहीं ले जाता। आपकी तवज्जो, बहुत अहम नुक्ते पे गुफ्तगू आती है और इसी पे शायद खत्म होती है। आपने सुनने के लिए हिम्मत दिखाई तो मैं भी कुछ बोलने के लिए हिम्मत दिखा रहा हूं, वरना मैं तो खत्म ही कर रहा था। तवज्जो आपकी। अजान की आवाज सुनकर जो मोहल्ले की मस्जिद तक न ले जा सके, इतना कमजोर इश्क, फिर वो जन्नत में क्या ले जा सके? असल में इश्क कमजोर नहीं होता, आशिक कमजोर होता। हाँ, जो इतना कमजोर आशिक हो कि वो अजान की आवाज सुन के मोहल्ले की मस्जिद तक न जा सके, वो कभी भी जन्नत तक उसका इश्क उसको नहीं ले जाएगा। कहा किसका इश्क जन्नत तक ले जाएगा? मैंने कहा वो जो नबी की आवाज को सुनकर, नबी की आवाज तो नबी की आवाज है, बल्कि नबी जिसको मुकर्रर कर दे आवाज देने के लिए, वो उस आवाज को सुनकर पहली रात की दुल्हन को छोड़कर मस्जिद नहीं आता, बल्कि सर कटाने के लिए मैदान में आ जाता है। देख रहे आज लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं? तवज्जो, लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं? जानते हैं जिस दिन तुम आशिक बनोगे कोई टिक नहीं सकेगा, क्योंकि उकाब के बराबर में चिड़िए और कौवे उड़ ही नहीं सकते। उकाब के बराबर में, उकाब देखा है? शाहीन, बास, उकाब के बराबर में चिड़िया और कौवे उड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ऊंचा उड़ता है। तो लोग चाहते हैं कि उकाब न बनने पाए, इसी लोग इश्क के दुश्मन हैं। हर फिल्म का उन्वान इश्क, हर सीरियल का उन्वान इश्क, हर गाने का उन्वान इश्क। आपसे पूछता हूं, ये इश्क नहीं है, ये इश्क से हटाने का एक जाल है। जैसे अगर आपने कभी मछली का शिकार किया हो या चूहे को मारने के लिए पिंजरा रखा हो, तो मछेरे क्या करते हैं? हमारे यहाँ उसको सिद्दूड़ कहते हैं। सिद्दूड़, आपके यहाँ क्या कहते हैं नहीं पता। एक छोटा सा नहीं, एक कीड़ा होता है, बहुत बारीक सा पतला सा कीड़ा होता है, गेसा।
गेसा कहते हैं, हमारे उनको सिदुड़ कहते हैं, वो मछली को बहुत पसंद है। तो क्या करते हैं पता है, मछली को पसंद है तो वो सिदुड़ लगाकर, गेसा लगाकर कि हम तुझे खिला रहे हैं, मगर वो खिलाते नहीं हैं, उसके पीछे एक नोकीला वो होता है, हाँ वो आता है चारा खाने, मछलियां आती है चारा खाने, लेकिन उसके हलक में वो कांटा फंसता है और मछली से हमेशा के लिए दरिया छूट जाता है। यही है ना, बहुत कीमती बात है। जाय करना है, आप जाय करो टांडा वालों, आपकी मर्जी है। हम जैसे फकीर बहुत दिनों तक आपको इस तरह जगा न सकेंगे, इसलिए कि जिंदगी का भरोसा क्या है, कौन रहे कितने दिन। लेकिन याद रखना, हम रहे न रहे, हमारी ये सदाए बाज़गश्त तुम्हें कयामत तक बेचैन और मुस्तरिब करती रहेगी। तो तरीका क्या है, वो घेसा लगा करके कांटा चुबाया जाता है और हमेशा के लिए मछली से दरिया छुड़वा दिया जाता है। और बताओ, जब मछली दरिया से दूर हो जाती है, वो तो आई थी खाने के लिए, क्या जिंदा रह पाती है, क्या इज्जत से रह पाती है? अरे जब तक दरिया में थी, दरिया की रानी थी मछली, जब तक दरिया में थी दरिया की रानी थी, दरिया उसकी मिल्कियत थी, वो दरिया काजिम सरमाया थी, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन वो बुरा और घिसे का उसके लालच में आई, कांटा चुबा, अब तड़प रही है। पहला काम दरिया छूटने पर तड़प रही है, दूसरा काम मर गई है, तीसरा काम बाजार में बेची गई है, चौथा काम जलील उसको खरीद रहे हैं। तवज्जो करें, मछली ने एक काम किया, दरिया छूटा, किसकी लालच में? हिस्से की लालच में दरिया छूटा, मरी, जलीलों के रुस्वाओं के हाथों बिकी, बिकने के बाद छुरे से कटी, कटने के बाद टुकड़े टुकड़े हुई, टुकड़े टुकड़े होने के बाद जली, जलने के बाद हर नापाक और पाक के मुंह में आई और दांतों तले पिसी और पिसने के बाद पेट में गई। अब मेरी ज़बान अदब खामोश है, लेकिन कहूंगा जरूर, अगर समझ सको तो। जब पेट में गई तो नापाकी बनी। ये मेरे दिल का दर्द है, कोई समझ सकता है तो समझ ले, इस पे बात पूरी कर दूंगा। तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। जल की रानी मछली, मलकाए दरिया, गंदगी और फुजले में बदली कैसे? कैसे बदली? उसके बुरे दिन कैसे आए अच्छे दिन की बजाय? तवज्जो, अच्छे दिन की बजाय मछली के बुरे, कहां तो वो दरिया की रानी थी, कोई उसको कुछ कर नहीं सकता था। बोलो काम किसने बिगाड़ा? काम किसने बिगाड़ा? काम किसने बिगाड़ा? घीसे को नहीं पहचाना उसने घीसे को अपनी गिज़ा समझी, नहीं जानती थी कि उसके पीछे मकसद क्या है। रानी क्या बन गई? उजला, गंदगी, नापाकी, बदबू, गलाजा, पाखाने में तब्दील हो गई। कौन? दरिया की रानी। रानी का राज गया, वतन छूटा, फुजला बन गई फुजला। अब मैं आपको फुजला तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये दिन आए कैसे? मछली रानी बनी थी दरिया की और आप पूरी सल्तनत के बादशाह बने थे। मछली दरिया से वफा कर रही थी जब तक दरिया में थी सब कुछ, और तुम इश्क मुस्तफा से वफा कर रहे थे तब तक सब कुछ थे। बादशाह तुम थे, ताजदार तुम थे, आका तुम थे, मावा तुम थे, मौला तुम थे। जमाना भिखारी था, तुम भीख दे रहे थे। जमाना शागिर्द था, तुम उस्ताद बने हुए थे। तुम्हारे घरों में अब्बे दादे नौकरियां कर रहे थे जो आज इतरा रहे हैं। अब्बे दादे नौकरियां कर रहे थे जो आज इतरा रहे हैं, हंस रहे हैं। नौकरियां कर रहे थे आपके दादाओं की, अब्बाओं की, लेकिन क्या हुआ? फिर इन्होंने सोचा कि मुसलमान इश्क का बंदा है, मुसलमान इश्क का बंदा है। इश्क से हटाने के लिए इश्क का जाल बिछाया जाए। ठीक जैसे मछली को दरिया से निकालने का अगर डायरेक्ट
نہیں. تو ڈائریکٹ اگر زنا، پاپ، جوا اور شراب کا کانٹا ڈالتے کوئی مسلمان نہیں جاتا. مجھے یقین ہے میری قوم کتنی بھی نیچے سطح پہ چلی جائے وہ کبھی نبی کے غدار نہیں ہو سکتے. کوئی مسلمان نبی کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن جیسے مچھلی کو گھیسے سے پھنسایا ویسے تم کو کس سے پھنسایا؟ عشق کے بندے ہو، عشق سامنے لایا، عشق سامنے لایا. لیکن مقابلے میں نام تو عشق کا تھا لیکن وہ عشق نہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عشق اس کو کہتے ہیں. عشق کس کو کہتے ہیں سمجھ لے. عشق اس کو کہتے ہیں جو گمنام کو شہرت عطا کرتا ہے. عشق اس کو کہتے ہیں جو بدنام کو نیک نام بناتا ہے. عشق اس کو کہتے ہیں جو بگڑے ہوئے کو سدھار دیتا ہے. عشق اس کو کہتے ہیں جو بغداد کا میخانہ چھڑا کر مکے کے خدا خانے تک لے جاتا ہے. عشق اس کو کہتے ہیں جو یتیموں کا مال نہیں چھنواتا بلکہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھرواتا ہے. عشق اس کو کہتے ہیں جو منصور کو مل جائے تو اپنے زمانے کے ولیوں کا امام بنتا ہے. اگر صابر کو مل جائے وہ اپنا جنازہ خود پڑھاتا ہے. اگر باقی باللہ کو مل جائے تو وہ نان بھائیوں کو بھی باقی باللہیت کا مظہر بناتا نظر آتا ہے. ہاں عشق اگر مجدد الفسانی کو مل جائے تو وہ زمانے کا اللہ اکبر امام الہدا بنتا نظر آتا ہے. اکبر کے فتنے کو دھول چٹھاتا نظر آتا ہے. عشق اویس کو مل جائے تو وہ شتربان جو ہے اتنا بلند ہو جاتا ہے. عشق والا کتنا بلند ہوتا ہے کہ سب نبی سے دعا کرواتے ہیں اور نبی بلال نبی اویس کے پاس اپنے صحابہ کو بیچ کر کہتے ہیں جاؤ میرے اویس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے. نبی جس سے دعا کروا رہے ہو وہ عاشق ہے. نبی جس سے دعا کروا رہے ہو وہ عاشق ہے. یاد رکھیے یہ جو عشق کا گھیسا ڈالا گیا عشق نہیں تھا کیونکہ یہ جس عشق کی بات کر رہے ہیں اس میں تو آدمی زانی بن رہا ہے، اس میں تو آدمی شرابی بن رہا ہے، اس میں تو آدمی جواری بن رہا ہے، اس میں تو آدمی ماں باپ کا نافرمان بن رہا ہے، اس میں تو لڑکیوں کو لے کے بھاگ رہا ہے. عاشق لڑکی لے کے کبھی نہیں بھاگ سکتا اور جو عاشق ہوگا وہ لڑکی لے کے نہیں بھاگے گا اور جو لڑکی لے کے بھاگے گا وہ آوارہ گنڈا تو ہو سکتا ہے، عاشق نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ بتاؤ، ہمارے یہاں عاشق کا دوسرا نام مجنو ہے. اللہ اکبر. لیکن مجنو نے پوری زندگی لیلا کو بالغ ہونے کے بعد کبھی دیکھا نہیں. کسی نے پوچھا او مجنو لیلا ڈرتا تو ہے لیکن لیلا کو دیکھا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہا ارے جو محبوب کی عزت کو تار تار کر دے وہ عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو نظر کے ڈر سے دیکھی نہ آنکھ بھر میں تو نظر تو یہ عشق کے نام پہ گنڈا گردی پھیلائی جا رہی ہے. عشق کے نام پہ زنا پھیلایا جا رہا ہے. عشق کے نام پہ دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے. عشق کے نام پہ چوری ڈکیتی گالی ماں باپ کی نافرمانی لڑکیوں کی آبرو پہ حملہ. میں ہندوستان میں اپنے شریف لیڈروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. میں نے کہا جس دن پکچر کے ہیرو فلم میں لڑکیاں لے کر کے بھاگنا بند کر دیں گے اس دن کبھی بھی کسی کی بیٹی کا ریپ اور وہ بھی گینگ ریپ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ریپ ہمارے لڑکے وہیں سے سیکھ رہے ہیں. میں صرف مسلمانوں کو اپیل نہیں کر رہا ہوں، ہندو میرے بھائی جو ہمارے ملک کی جو ہے وہ اکثریت ہے وہ بھی اس اعتبار سے ہمارے ہیں کہ وہ برادران وطن ہیں. ہمیں جہاں اپنے بچوں کا خیال ہے ہمیں ان کا بھی خیال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پڑوس اگر نشے میں ہوگا تو ایک دیوار پھلانگ کر کے نشہ ہمارے گھر میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم بھارت کو نشہ مکت بھی کرنا چاہتے ہیں اور بھارت کو زنا مکت بھی کرنا چاہتے ہیں اور نشہ مکت اور زنا مکت کرنے کے لیے پکچر میں جو زنا دکھایا جا رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. شراب جو دکھایا جا رہا ہے کہ ایک
ایک ہیرو آپ ہی لوگوں سے سنتے ہیں, آپ ہی آ کے سناتے ہیں. ایک ہیرو محبت میں ناکام ہوتا ہے, پھر وہ سوچتا ہے کروں کیا, دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے, بیٹھ کے کہتا ہے یار بتا کروں کیا. وہ کہتا ہے چھوڑ یار, جب سب نے غداری کی تو ہمیں نشے سے محبت کرنا چاہیے. پھر وہ نشیڑی بن جاتا ہے, نشہ کرنے لگتا ہے, نشہ کرتے کرتے پھر وہ چور بھی ہو جاتا ہے, وہ قاتل بھی ہو جاتا ہے, ماں کا مرڈر کرتا ہے, دوستوں کا مرڈر کرتا ہے. یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں بچے, یہ بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ایک بات میں بتاؤں, یہ تمہارا فلموں کا عشق ہے. اب ذرا توجہ سے سن لیں, یہ تمہارا فلموں کا عشق ہے جو اچھے بچوں کو نشیڑی بنا رہا ہے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں, او میری قوم کے بھولے بھالے بچوں, تم عشق اس سے کرتے ہی کیوں ہو جو غداری کرے؟ عشق اس سے کرتے ہی کیوں ہو جو غداری کرے؟ جو غدار ہو وہ محبوب نہیں ہو سکتا, اور جو محبوب ہو وہ غدار نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم شفقت سب پہ کرتے ہیں, تعلقات سب سے رکھتے ہیں, دوستی سب سے کرتے ہیں, لیکن محبوب ہم نے صرف ایک ہی کو بنا رکھا ہے, ایک ہی کو. اور وہ صرف وفادار نہیں ہے بلکہ وہ تو جان وفا ہے, وہ تو شان وفا ہے. ہمارا محبوب ایسا جان وفا ہے کہ جہاں باپ نہیں آئے گا, باپ ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے گا, اس قبر کے اندر ہمارا محبوب تشریف لائے. ہاں بھائی زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, سادات اکرام. بہت اچھا پیغام حضرت. باپ قبر میں نہیں آئے گا, نہ میرا نہ تمہارا. اور یہاں بڑے سچے پیر لوگ بیٹھے ہیں, اس لیے ان کی ہمت سے میں سچی بات کر دوں, آج کل کے دور کا پیر بھی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا, لیکن رسول اللہ آئیں گے. ہاں, پیروں کو دل دو, جان دو, سب دو, لیکن سب سے زیادہ پیار کس سے کرو؟ لیکن سنیو تم کمزور ہو رہے ہو. مجھے جس کو جتنی گالیاں دینا ہے کنٹراکٹ لے لے گالی دینے کا, لیکن میں گالی پروف آدمی ہوں, الزام پروف آدمی ہوں. واٹر پروف دیکھا ہے, میں گالی پروف ہوں. جیسے واٹر پروف پر پانی اثر نہیں کرتا, میری صحت پہ گالیاں اثر نہیں کرتی, کیونکہ میں امام حسن والا ہوں. منبر پہ گالی دی جاتی تھی تو کہتے تھے اگر تو کہہ رہا ہے سچ تو اللہ مجھے سدھار دے, اور تو غلط کہہ رہا اور یقیناً کہہ رہے تو اللہ تجھے سدھار دی جا. میں حسنی ہوں اس لیے گالی مجھے, لیکن ایک بات ضرور کہہ جاؤں گا, سنیو کمزور پڑ رہے ہو تم, کہیں نہ کہیں اظہار محبت میں اپنے نبی سے زیادہ اپنے پیر کو اہمیت دے رہے ہو. معاف کرنا. یہ شاعر لوگ, مجھے شکایت ہے آپ لوگ, یہ شاعر لوگ جب نبی کی نعت پڑھتے ہیں نا, تم ایسے چپ بیٹھتے ہو جیسے تمہیں سانپ سونگ گیا, لیکن جب تمہارے پیروں کا نام آتا ہے تو تم نوٹے اڑاتے ہو. یہ میں نے روز دیکھنا ہے, اور روز دیکھتا ہوں, روز سنتا ہوں. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, دل جلتا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سن رہے ہیں, اور یہ سچے پیر لوگ, یہ سید, یہ علماء, یہ سلیم میاں جیسے سید, آصف میاں جیسے سید, عدنان میاں جیسے, یہ مظفر میاں جیسے, اور یہ نائبین رسول علامہ زاہد جیسے, اور ان سب کے نام مجھے نہیں پتا, حضرت علامہ مفتی راشد مرکزی جیسے, اور بھی لوگ, سب کے نام نہیں پتا. سب میرے سر کے تاج, مجھ سے بڑے ہیں علم میں اور عمل میں. عمر میں کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن علم میں, لیکن دیکھتا ہوں کہ پیسہ لٹاتے ہو. کب نبی کا نام آیا نہیں, پیر کا نام آیا. تو شاعر کیا کرتا ہے پتہ ہے, جہاں سے اڑتا ہے نا, پھر نبی پر ایک ایک شعر پڑھا, اور جس کے نام پر چھپے ہوئے گاندھی آنے لگے تو اس کو وہ بار بار دہرا رہا ہے, مٹک مٹک کے دہرا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو چاہیے. سب شاعر کی بات نہیں کرتا. آج بھی کچھ لوگ حضرت حسان کے نقش قدم پر ہے, ان کی جوتیاں میرے سروں پر, وہ میرے آقا نعمت ہے, لیکن یہ ماحول کون بنا رہا ہے؟ تم. نمک کس کا کھا رہے ہو؟ نمک کس کا کھا رہے ہو؟ نمک حلالی تو کرو.
اللہ ملا ان کی وجہ سے، قرآن ملا ان کی وجہ سے، دین ملا ان کی وجہ سے، یہ روٹی کے ٹکڑے بھی انہی کے صدقے میں مل رہے ہیں۔ میرے امام نے ہمیں مسلک دیا ہے، میں فکر رضا کا غلام ہوں، بندے فکر رضا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں برو۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت نعرہ حیدری۔ سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو، سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو۔ لینے کی بات آئے تو نبی کا در، لینے کی بات آئے تو نبی کا در، اور کسی کا ذکر کرنے کی بات آئے تو گیبن شاہ، لکڑ شاہ، پکڑ شاہ، کیا کیا شاہ لے آتے ہو۔ سب کے ذکر کرو، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، منکر سب کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد کیوں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا گیا اس سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان۔ واہ بھائی، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اب سنو میری بات، سنو اب سنو۔ اگر نعرہ لگانا ہے نا، جب حضور کی عظمت کا اعلان ہو تو ایک نعرہ لگا دو، سب نعرے سمٹ آئیں گے۔ وہ ہے کون سا؟ محمد ہمارے، بلند آواز سے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ بس ایک نعرہ لگا دو، سب نعرے سمٹ آئیں گے۔ توجہ، لینے کی بات آئے آمینہ کا لال، اور ذکر کی بات آئے دوسرے لوگ اپنے ابا کو لے کے بیٹھتے تھے، اتنی لمبی لمبی پھرتے، میرے ابا ایسے، میرے دادا ایسے، میرے پردادا ایسے۔ نہیں، کوئی ابا کا ذکر نہیں ہوگا۔ آج کے بعد ہم کوئی ابا دادا کی تعریف نہیں کریں گے، ہم ذکر کریں گے تو صرف ذکر مصطفیٰ کے۔ ہاں، بوقت ضرورت تعارف کی ضرورت پڑ جائے تو الگ بات ہے، بالکل بھولنا بھی نہیں ہے، لیکن ذکر رسول میں فنا ہو جاؤ۔ تو میری گزارش ہے، ایک تو یہ کہ ان کا ذکر نہیں کرتے، اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے علامہ زاہد صاحب پتہ ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہیرو نے کس کے ساتھ شادی کی ہے آپ کو یہ تو پتہ ہے، لیکن رسول اللہ نے کن کے ساتھ شادیاں کی ہے آپ کو یہ نہیں پتہ۔ وجہ کیونکہ حضور کا ذکر نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہمارے سارے بزرگوں نے رسول اللہ کا ذکر کیا، حضور۔ اسی لیے میرا مشورہ ہے، میں نے عرس رضوی کے موقع پہ بھی لوگوں کو کہا تھا، ختنہ کرو بچے کی تو عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھو، ہاں، شادی کرو بچے کی تو بھی عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھو، گھر میں میت ہو جائے تو بھی عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھو، اور مقرر کو پابند کرو، کوئی ذکر نہیں چلے گا۔ عظمت رسول کی محفل میں صرف تجھے عظمت رسول بیان کرنی ہے، شان رسالت بیان کرنی ہوگی، ہاں بس۔ پھر دیکھو بچہ ڈوب جائے عشق رسول میں نہ تو پھر کہنا۔ صحابہ نے یہی کہا۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ سن رہے آپ؟ نہیں، کوئی بات سن رہے ہیں؟ ہاں، حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ان کی ڈیوٹی تھی، یہ صحابہ کا مسلک بیان کرنا، ان کی ڈیوٹی تھی مدینہ منورہ کے باہر جو راستہ انٹری کرتا تھا، مین راستہ، وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے ابو ہریرہ بیٹھ جاتے تھے، اور جو قافلہ آتا تھا پوچھتے تھے کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے تھے تجارت کے لیے، تو کہا جاؤ، لیکن وہ کہتے تھے نبی کی زیارت کے لیے آئے، نبی کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے آئے۔ کہتے تھے بیٹھو، پہلے سن لو نبی کیسے تھے، اور پہلے سن لو نبی کیسے تھے، نبی کیسے تھے، سن لو کیسے تھے۔ ابو ہریرہ جیسا بیان کرتے تھے، اگر اس کو میں 14ویں صدی کی زبان میں بیان کروں تو اس کو سن لو کیسے تھے۔ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس
उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम। उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन बाबा की लताफत पे लाखों सलाम। नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, वो नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुलें कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सत्कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बैरे समाहत पे लाखों सलाम, मुझे बैरे समाहत पे लाखों सलाम। जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। और फिर सब पर सलाम भेजते भेजते आकर कहते दिल समझ से वरा है, दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। और फिर तमन्ना करते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो। महशर का समा बयान हो रहा है, क्या बयान हो रहा है? जब वो महशर में आएंगे, जब वो महशर में आएंगे तो हजारों फरिश्ते उनको घेर करके लाएंगे, और जो देखेगा वो कहेगा नबी पे सलाम हो। वो कहते हैं काश महशर में जाऊं उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। जब सब सलाम भेज रहे हो तो मुझसे खिदमत की कुछ सीखे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। वाह भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने टाना शरीफ, सादाते टाना हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। सबका जिक्र करो मगर ज्यादा जिक्र किसका करो? हुजूर का। डूब जाओ जिक्र में, बच्चों को भी बताओ। तो मैं क्या कर रहा था, ओ नादानो इश्क उनसे करते क्यों हो जो धोखा दे। जो महबूब है वो धोखेबाज नहीं, और जो धोखेबाज है वो अपना महबूब कैसा कैसा महबूब, अल्लाह को देखकर भी हमें नहीं भूला। अपना महबूब कैसा, सारी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ करता रहा। अब बताओ उनको छोड़कर किधर किधर जा रहे? ना जाओ, हुजूर से इश्क करो, सच्चा इश्क करो। और इश्क करने का तरीका ये है, जो जिससे जितना इश्क करता है, जो जिससे जितना इश्क करता है उसका जिक्र उतना ज्यादा करता है। आका पे दुरूद भेजो, हुजूर का जिक्र करो और हुजूर से वफा करो। इंशाअल्लाह कब्र में ठाठ से सोओगे, जिस्म तो जिस्म है, कफन भी मैला नहीं होगा, फरिश्ते भी ताज़ीम करेंगे। नकीरैन करते हैं ताज़ीम में फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, तो याद रखिए उससे क्यों इश्क करते हो? जो गद्दार, उससे इश्क करो जो जाने वफा है। गालिब ने किसी से इश्क किया, फिर गालिब को किसी ने धोखा दिया, तो गालिब ने कहा दिल ही तो है ना संगे खश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें हंसाए क्यों। और एक मकाम पे कहा था जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। गालिब कह रहा है कि मेरा धोखेबाज महबूब इतना बदमाश है कि मैं अब उसकी गली में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अहमद रजा ने जिससे दिल लगाया और ऐसी वफा मिली कि अहमद रजा ने ये नहीं कहा कि जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली, गली में जाने की बात नहीं कि अब गली छोड़ो, नहीं कहते हैं फिर के गली गली तबाह तो करे सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से, तेरी गली से, तेरी गली से जाए क्यों। गालिब गद्दार महबूब की गली में जाना नहीं चाहता और अहमद रजा जाने वफा की गली से आना नहीं चाहता। जिंदाबाद, बड़ी शान
شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے یا رسول اللہ۔ توجہ توجہ، اور بات آ گئی سن لو، کیونکہ غالب کا محبوب مرنے کے بعد بھی جنازے میں نہیں آئے گا۔ غالب جو بھائی دیوان غالب میں سامنے ہیں، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں غالب سے، ویسے میں غالب سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ تقویت الایمان کے رد میں جواب جب علامہ فضل حق تحریر میں دے رہے تھے نثر میں، تو وہ غالب تھا جو نظم میں جواب دے رہا تھا۔ تقویت الایمان کے رد میں جواب دینے والوں میں غالب کا نام بھی ہے، ہاں وہ پوری مثنوی موجود ہے۔ نہیں آپ نہیں توجہ نہیں دے رہے، میں اے بھیا بابو اتنے اچھا ہے مت بولا، یہ مناظرے میں سب بولتے ہیں، ہمیں مناظر نہیں، صوفیوں کا غلام ہوا۔ سن لے بات ان کو پہنچ رہی ہے۔